ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ڈیٹول پاک ہے یا نہیں کا یہ سوال ہے۔ ڈیٹول یہ صابن اور مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ اگر یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے یا یقین کے ساتھ لاحق ہونے والا ظن غالب ہو جائے کہ اس میں حرام نجس اجزاء یا کوئی جز شامل ہے، تب تو ڈیٹول کو ناپاک کہا جائے گا۔ لیکن جب تک یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو جائے، یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ اس کا کوئی جز یا اجزاء ناپاک ہیں، تب تک ڈیٹول کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ ہاں البتہ ہم نے پرہیزگار علماء کو دیکھا ہے کہ وہ ڈیٹول کو استعمال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، جیسا کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم خاص نے مجھے بتایا کہ حضرت کی بارگاہ میں جب ڈیٹول پیش کیا جاتا تھا تو حضرت لینے سے منع فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان حضرات کا تقویٰ تھا یا ان حضرات کو اس کے اجزاء کے بارے میں کچھ معلومات تھی جس کی وجہ سے اس سے پرہیز کیا کرتے تھے؟ تو اگر یقین کے ساتھ اس کا کوئی حرام جز یا اجزاء معلوم ہو جائیں تب تو یہ ناپاک ہوگا، ورنہ اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ لیکن بہرحال بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر اس سے پرہیز ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ جب سے مجھے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل معلوم ہوا، تب سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس سے دوری اختیار کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ طبلہ یہ ایک طرح کا باجا ہے، اور حدیث پاک میں تمام باجوں کو حرام قرار دیا گیا، لہذا جب یہ ناجائز اور حرام ہے تو اس کو بجانا بھی ناجائز ہے اور اس کو بنانا بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس کو بنانا یہ گناہ کے اوپر مدد کرنا ہے، لہذا اس کو بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں دف جو کچھ شرائط کے ساتھ میں بعض صورتوں میں جائز ہے، تو اگر ان جائز صورتوں کے لیے اگر کوئی دف بناتا ہے تو اسے جائز قرار دیا جائے گا، لیکن ان صورتوں کا لحاظ اور ان شکلوں اور ان شرطوں کی رعایت کرنا بھی اس زمانے میں ایک مسئلہ ہے، لہذا طبلہ وغیرہ بجانے سے یا بنانے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر مالک اہل ہنود میں سے ہو اور روز صبح وہ اپنے بھگوان کی پوجا کرتا ہو، ایسی جگہ کام کرنا کیسا ہے؟ کافر کے یہاں نوکری کرنا جو اپنی مورتی کی جہاں پہ وہ پوجا کرتا ہے، کافر کی ایسی نوکری جائز ہے جس میں کوئی ناجائز کام نہ کرنا پڑتا ہو، خلاف شرع کام نہ کرنا پڑتا ہو، اور جس میں اسلام اور مسلمان کی ذلت نہ ہوتی ہو، تو اس طرح کا کوئی کام کافر کے یہاں کرنا اور کافر کی اس طرح کی نوکری کرنا یہ جائز ہے۔ اگر وہ اپنے بت کی پوجا کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، اور جو مسلمان اس کے یہاں نوکری کرتا ہے اس کے پوجا کرنے کا وبال اس کے اوپر نہیں ہوگا، جبکہ اس نوکری کرنے والے مسلمان کو اس کی پوجا وغیرہ کے اندر کسی طرح کی مدد کرنا نہ پایا جاتا ہو۔ لیکن پھر بھی ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کی پوجا کی جگہ یہ اللہ کی لعنت اترنے کی جگہ ہے، لہذا ایسی جگہ جانے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، اور اگر اس کی پوجا کی جگہ ہی میں اگر کام کرنا پڑتا ہو تب تو پھر وہ لعنت کی جگہ ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر اس طرح کی کوئی بات نہ ہو تو صرف کافر کی نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان شرطوں کے ساتھ میں جن کو میں نے بیان کیا۔ واللہ تعالی اعلم۔
اگر کوئی نائی کا کام کرتا ہو اور مسلم و غیر مسلم دونوں کی داڑھی منڈی جاتی ہو تو کیا ایسا پیسہ کمانا حلال ہے؟ نائی کا پیشہ، اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ داڑھی ایک مشت سے کم رکھنا، یعنی مونڈنا اور منڈوانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اب اگر کوئی نائی کسی کی داڑھی کترتا ہے اور قطر کر کے ایک مشت سے کم کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور اس کام پر نائی کو اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا نائی کو یہ چاہیے کہ وہ بال وغیرہ بنانے کا یا خط بنانے کا وہی کام کرے جس کے اندر خلاف شرع کوئی کام لازم نہ آتا ہو، کیونکہ اگر وہ داڑھی ایک مجھ سے کم کر کے اس کی اجرت لے گا تو یہ اجرت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر پیر کا انتقال ہو گیا ہو تو تجدید بیعت کرنا کیسا ہے؟ پیر کا انتقال ہو گیا ہو تو تجدید بیعت، جس پیر کا انتقال ہو چکا ہے اگر وہ پیر ان 4 شرطوں کا جامع ہے جن 4 شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے اس کی بیعت جائز ہوئی تھی، 4 شرطیں جن کا ذکر اس سے پہلے میں کر چکا ہوں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ یہ متصل ہو، اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فقہ کے ضروری مسائل جانتا ہو اور کتابوں سے ضرورت کے وقت میں نکال سکتا ہو۔ تو جس پیر کا انتقال ہوا اس پیر کے اندر اگر یہ 4 شرطیں پائی جا رہی تھی تو اس پیر کے انتقال کے بعد میں کسی اور سے بیعت ہونا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص جو جامع شرائط پیر کو چھوڑ کر کے کسی اور سے بیعت ہوتا ہے وہ بزرگان دین فرماتے ہیں دونوں جگہ سے محروم رہتا ہے۔ تو پھر ایسے پیر سے جو مرید تھا اس کو کہیں اور اپنے پیر کے انتقال کے بعد میں بیعت ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس پیر سے وہ بیعت تھا اگر اس کے اندر یہ 4 شرطیں نہیں پائی جا رہی تھی یا ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی تھی، جیسے وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں تھا، یا اتنا علم رکھنے والا نہیں تھا، یا وہ فاسق معلن تھا، یا اسی طرح یہ کہ اس کا سلسلہ متصل نہیں تھا، ان 4 میں سے اگر کوئی بھی شرط نہیں پائی جا رہی تھی تب تو پیر بنانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ لہذا اگر اس طرح کا وہ پیر تھا تب تو اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد کسی جامع شرائط پیر سے بیعت ہونا یہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کیا کوئی سنی مجبوری کی حالت میں بدعقیدہ لوگوں کی مسجد میں جا کر تنہا فرض نماز ادا کر سکتا ہے؟ بدعقیدہ سے مراد اس زمانے میں جو عام طور پر لیا جاتا ہے وہ وہابیہ دیابنا وغیرہ ہے۔ تو یہ جو سوال کیا گیا کہ بدعقیدہ کی مسجد میں، اس کو مسجد کہنا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہابیہ وغیرہ کی جو مسجد جس کو کہتے ہیں وہ مسجد ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ گھر کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کے اہل ہے ہی نہیں کہ وہ مسجد بنائیں۔ تو لہٰذا دیوبندی اور وہابی اس زمانے میں جو جن کی گمراہی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، ان لوگوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے ہی نہیں بلکہ وہ گھر کی طرح ہے۔ اگر کوئی اس میں نماز پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے ان کی مسجد میں جا کر کے تنہا اگر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن پھر بھی کوشش یہی ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ان کی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے، کہ خدا نہ کرے کہ کسی ضرورت کا بہانہ کر کے اگر کوئی ان کی مسجد میں چلا گیا، ان کی کوئی بات اس کے کان میں پڑ گئی یا انہوں نے اس کو روک کر کے کوئی ایسی بات بتا دی جس کی وجہ سے اس کے عقیدے میں فساد پیدا ہو گیا، تو یہ اس کے لیے ایمان ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا کوشش یہی ہونا چاہیے کہ تنہا نماز پڑھنے کے لیے بھی ان کی مسجدوں کے اندر نہ جایا جائے، اگر مجبوری میں کوئی جا کر کے نماز پڑھ لیا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔
کیا سنی حضرات وہابیوں کی مسجد کے افتتاح میں جا سکتے ہیں؟ براہ کرم دلائل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ اس سوال میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان کی مسجد میں، تو جب ابھی میں نے بتا دیا کہ ان کی مسجد ہے ہی نہیں، وہ تو مسجد بنانا تو مسلمان کا کام ہے، تو ان کی مسجد ہے ہی نہیں، تو کیسی مسجد اور کیسا مسجد کا افتتاح؟ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مسجد نہیں، اگرچہ گھر ہی کیوں نہ ہو، ان کی دکان ہی کیوں نہ ہو، ان کی دکان یا ان کا گھر یا جس کو وہ لوگ مسجد کہتے ہیں اپنے طور پر، حالانکہ وہ مسجد نہیں ہے، کسی بھی چیز کے افتتاح کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے، ان سے میل جول نہ رکھا جائے، ان کے ساتھ میں اٹھک بیٹھک، کھانا پینا اور سلام و کلام اور کسی طرح کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو جب کسی طرح کا تعلق ان کے ساتھ میں جائز ہی نہیں ہے، تو ان کے اس طرح کے فنکشن کے اندر کسی بھی نام سے شرکت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے، واللہ تعالی اعلم۔ کیا بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر کے نفع لینا جائز ہے؟ ہندوستان کی حکومت کے جو بینک ہیں وہ کافر حربی کے بینک ہیں، اور مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے ہندوستان کے بینکوں میں پیسے جمع کیے اور ان پیسوں پر اگر اسے نفع ملا تو وہ نفع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نفع لے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بینک ہو جو مسلمانوں کا ہے یا اس کے اندر مسلمان بھی شریک ہے، تو اس بینک سے جو انٹرسٹ کے نام پہ نفع دیا جاتا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہندوستان کے بینک یہ کافر حربی کے بینک ہیں، لہٰذا ان کے بینکوں سے جو منافع ملتا ہے وہ لینا جائز ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ ان کے بینکوں سے جو نفع ملتا ہے اس کو جائز سمجھ کر کے لیا جائے، کیونکہ کافر کا مال بغیر کسی غدر کے، بغیر کسی بد عہدی کے اور اس کی رضامندی سے ملتا ہو اور قانون کے خلاف نہ ہو، اس کو لے سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص ان کے بینکوں سے یا ان کے کسی بھی ایسی کمپنی سے ملنے والے نفع کو سود سمجھ کر کے لے گا تب پھر وہ گنہگار ہوگا۔ تو سود ہے نہیں، اور سود سمجھ کر کے نہ لیا جائے، بس یہ سمجھ کر کے لیا جائے کہ کافر کا مال مل رہا ہے، قانون کے خلاف بھی نہیں ہے اور اس کی رضامندی سے مل رہا ہے، اس میں کوئی دھوکہ بھی نہیں ہے، کوئی غدر بھی نہیں ہے، لہذا میرے لیے مال حلال ہے، اور یہ سمجھ کر کے اگر اس کے مال کو وہ لیتا ہے تو لینا جائز ہے، واللہ تعالی اعلم۔ کیا ابو طالب کو حضرت ابو طالب یا جناب ابو طالب کہہ سکتے ہیں؟ ابو طالب حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا لگتے تھے اور یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ علماء کرام نے یہ تحقیق فرمائی ہے کہ ان کا جو خاتمہ ہے وہ کفر ہی پر ہوا تھا، تو جب یہ ایمان نہیں لائے تو انہیں حضرت نہیں کہنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ صفوان گجرات سے پوچھتے ہیں خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ خانقاہ ویسے عمومی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام وغیرہ رہتے ہیں، اور خانقاہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر دلوں کی صفائی کا کام ہو، لوگوں کو خدا سے ملایا جائے، ذکر و اذکار وغیرہ کی تربیت ہو، اور لوگوں کو دین کی طرف لا کر کے ان کے دل کو صاف کر کے انہیں خدا کی بارگاہ تک پہنچایا جائے، یہ خانقاہ کا ایک کام اور اس کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ کام انجام دیا جائے، اگرچہ کوئی عمارت نہ بنی ہوئی ہو، جنگل میں درخت کے نیچے بھی اگر کوئی بیٹھ کر کے لوگوں کے دلوں کی صفائی کا کام کرتے ہیں اللہ والے، تو اس کو بھی خانقاہ ہی کہا جائے گا، واللہ تعالی اعلم۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چوسنے کا سنت طریقہ بتائیں۔ اب عام طور پر لوگ جو کھاتے ہیں وہ تو 5 انگلیوں سے کھاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ آپ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، یعنی انگوٹھا،
شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، ان 3 انگلیوں سے آپ کھایا کرتے تھے۔ تو لہذا حدیث پاک میں جو جیسے طبرانی کی جو روایت ہے اور اس طرح کی روایتوں سے جو یہ پتہ چلتا ہے، تو اس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ ان 3 انگلیوں کو کھانا کھانے کے بعد میں کس طریقے سے چوسنا یا چاٹنا چاہیے، اور 5 طریقے سے 5 انگلیوں سے کھانا عام طور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے روایتوں میں 5 انگلیوں چاٹنے کا کوئی طریقہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، تو اس کا چاٹنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے بیچ والی انگلی کو چاٹا جائے، چوسا جائے، یہ جو بیچ والی انگلی ہے اس کو چوسا یا چاٹا جائے۔ اس کے بعد میں پھر جو کلمے کی جو انگلی ہے شہادت کی، یہ شہادت والی انگلی کو چوسنا یا چاٹنا چاہیے، اور پھر سب سے آخر میں انگوٹھے کو۔ تو یہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، تو بیچ والی انگلی کو پہلے، پھر اس کے پاس والی کلمہ شریف کی انگلی، اور پھر اس کے بعد میں انگوٹھا، ان تینوں کو اسی ترتیب کے ساتھ میں چوسنا یا چاٹنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے اور کسی بھی طریقے سے جو بھی اپنے ہاتھوں پہ لگا ہے اس کو پورے طور پہ صاف کر دے، تب بھی یہ بھی درست ہے، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سوال یہ ہے، کیا سجدے کی حالت میں پاؤں اٹھایا جا سکتا ہے؟ اگر کسی نے اٹھا دیا ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ سجدے کی حالت میں ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح سجدہ کرے کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے رہیں، تب تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اس طرح سجدہ کرے کہ صرف ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگا ہے اور باقی پاؤں اٹھے ہوئے ہیں یا انگلیاں ان کی نہیں لگی ہوئی ہیں، تب تو ایسی نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ اور اگر 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگا دیا، لیکن بیچ میں کسی وجہ سے اگر انگوٹھا یا انگلی یا پاؤں زمین سے اٹھ گیا اور زمین پہ لگا ہوا نہیں رہ پایا، تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر کے پاؤں اٹھا لینا یا آگے پیچھے کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ کیا ایسی پینٹ یا جینز جو گھٹنے کے اوپر کے حصے میں پھٹی ہو، ایسے کپڑے میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی آج کل ایک بڑا عجیب و غریب فیشن چلا ہوا ہے کہ لوگ پینٹ وغیرہ کو پھاڑ کر کے پہنتے۔ پہلے اگر کسی کا پینٹ پھٹا ہوا ہوتا تھا تو وہ شرماتا تھا اور چھپاتا تھا اور معذب محفلوں کے اندر آنے سے کتراتا تھا، لیکن یہود و نصارہ کی پلاننگ کی وجہ سے اس غلط طریقے کو فیشن کا نام دے کر کے اتنا عام کر دیا گیا کہ اب ایک مسلمان کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ شادی کی تقریبات میں، فنکشن کے اندر اور عام محفلوں میں، تو محفلوں میں اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر بھی ایسی پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے چلا آتا ہے، اسے شرم نہیں آتی، بلکہ بہت سارے لوگ تو فخر کرتے ہیں کہ میری پینٹ جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، یعنی میں بڑا جو ہے فیشنیبل ہوں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اونچی سوسائٹی کا آدمی سمجھتے ہیں۔ تو اب یہود و نصارہ کا پلایا ہوا یہ جام مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، مسجدوں کے اندر لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے بڑی جو ہے وہ شریف بن کر کے چلے آتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے اسے آپ حضرات سن لیں کہ اگر کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے نماز پڑھے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ تو تھوڑے کچھ کم فیشن کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی پینٹ تھوڑی تھوڑی پھٹی رہتی ہے، معمولی سی، اور کچھ لوگ اتنے زیادہ فیشنیبل ہوتے ہیں کہ بالکل ایک دم جگہ جگہ سے خوب چوڑائی کے اندر پینٹ کو پھاڑ کر کے پہن کے چلے آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو اس کے بوجھ کو بھی اپنے جسم کے اوپر وہ لوگ برداشت نہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، یعنی گھٹنے سمیت چھپانا عام حالات میں بھی اور نماز کے اندر بھی فرض ہے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنا سمیت یہ پورا مرد کے لیے چھپانا فرض ہے، یہ اس کے لیے ستر ہے۔ اب
مسئلہ یہ ہے کہ ایک عضو کا چوتھائی حصہ نماز میں کھلا رہا، اور اسی طرح اگر کسی نے نماز کی نیت کر لی تب تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ران ہے گھٹنے کے ساتھ، تو یہ ایک عضو ہے۔ اب اگر کسی کی پینٹ اتنی پھٹی ہوئی ہے کہ 1/4 حصہ اس میں سے اس کی ران کا نظر آ رہا ہے، 1/4 یعنی 1 روپے میں سے 54 نظر آ رہا ہے، تب تو اس کا جو ہے وہ جتنا حصہ چھپانا فرض تھا وہ اس نے چھپایا ہی نہیں، اور نماز ہونا نہ ہونا تو بعد کا مسئلہ ہے۔ جب اسی طرح پینٹ پہن کر کے اس نے نماز کو شروع کیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور وہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کو صاف اور صحیح کپڑا پہن کر کے سطر کو چھپا کر کے نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اور اگر پینٹ یا کوئی بھی جگہ ایک ہی جگہ سے پوری اتنی پھٹی ہوئی نہیں ہے چوتھائی حصہ، لیکن تھوڑا یہاں سے پھٹا ہے، تھوڑا وہاں سے پھٹا ہے، تھوڑا ادھر والا پھٹا ہے، تھوڑا ادھر والا پھٹا ہوا ہے، تب ایسی صورت کے اندر اس کو ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ تھوڑا یہاں سے پھٹا ہے، تھوڑا وہاں سے، ان سب کو ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ اگر ملانے پر اس عضو کا چوتھائی حصہ بن جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ادھر سے چوتھائی کا آدھا پھٹا ہوا ہے، ادھر سے چوتھائی کا آدھا پھٹا ہوا ہے، دونوں کو ملا دو تو ران کا چوتھائی حصہ ہو جاتا ہے، تب بھی اس کی نماز جو ہے وہ شروع نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ جو پھٹا ہوا ہے وہ چوتھائی سے کم ہے تب نماز تو ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن چونکہ آج کل اس طرح کے کپڑے پہننا یہ خلاف تہذیب ہے، لہذا اس طرح کے کپڑے پہن کر کے نماز پھر بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اگرچہ چوتھائی سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اور خاص طور سے مسلمانوں کو اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ فساق کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، واللہ تعالی اعلم۔ جن سیوا کیندر جہاں پر سرکاری کاغذات بنائے جاتے ہیں، ایسی دکان میں گاہک کی تصویر لینا کیسا ہے؟ یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ تصویر کھینچنا اور کھنچوانا یہ ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر ضرورت شرعیہ پائی جائے یا شرعی حاجت اگر پائی جائے تو ایسی صورت کے اندر تصویر کی اجازت شریعت مطہرہ نے، ہمارے فقہاء کرام نے شریعت کے اصول کی روشنی میں دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پاسپورٹ، راشن کارڈ یا شناختی کارڈ وغیرہ، کچھ ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ اگر ان کے لیے تصویر اگر نہ کھنچوائی جائے تو سخت ضرر لائق ہو سکتا ہے، یا بہت ساری مشکلات کا آدمی شکار ہو سکتا ہے۔ تو فقہاء کرام نے سیمینار وغیرہ کے اندر یہ طے کیا کہ ان کے اندر حاجت شرعیہ پائی جاتی ہے، لہذا ان ضرورتوں کے تحت اگر کوئی فوٹو کھینچتا ہے تو کھینچنا اور کھینچوانا جائز ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں پائی جاتی تب پھر اور کسی بلا وجہ بغیر کسی عذر کے تصویر کھینچنا بھی ناجائز و حرام ہے اور کھینچوانا بھی ناجائز و حرام ہے، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سوال یہ ہے کہ کچھ گاہک ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی تصویر کا پرنٹ نکلوانا ہوتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ جو تصویر کی پرنٹ نکلوا رہا ہے، اگر وہ پرنٹ کی اس کو حاجت شرعیہ یا ضرورت شرعیہ ہے، جیسے راشن کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ، ان کی پرنٹ نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی حاجت شرعیہ یا ضرورت شرعیہ کی وجہ سے اگر کوئی تصویر کی فوٹو کاپی یا پرنٹنگ کروا رہا ہے تو اس کی پرنٹنگ کرنا اور کروانا جائز ہے، اور لیکن اگر اس طرح کی کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر وہ ناجائز و حرام ہے، اور اس کی اجرت لینا بھی پھر جائز نہیں ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔ قرض لے کر والدین کو حج کروانا کیسا ہے؟ اگر والدین پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ حج فرض ہونے کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہے اتنا مال جب ان کے پاس میں ہوگا، استطاعت ہوگی، تبھی تو حج فرض ہوگا۔ تو اگر والدین کے پاس میں اتنا مال نہیں ہے تو قرض لے کر کے انہیں وہ حج کروائے گا تو حج تو ادا ہو جائے گا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن بلا وجہ
قرض لے کر کے ان کو نفلی حج وغیرہ کے لیے نہ بھیجا جائے۔ ہاں اگر اسے یقین ہے کہ میں قرض کو ادا کر دوں گا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے والدین حرمین شریفین کی زیارت کر لیں، اور اسے پورا یقین ہے کہ میں قرض ادا کر دوں گا، تو اگر ایسی صورت میں وہ قرض لے کر کے اپنے والدین کو حج کے لیے بھیج رہا ہے تو بھیج سکتا ہے، جائز ہے، لیکن وہ قرض بینک سے نہ لیا جائے، کیونکہ لون اگر بینک سے اٹھائے گا تو سود دینا پڑے گا۔ اس طرح سے لون لے کر کے والدین کو حج کے لیے بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ یا کسی اور آدمی سے سود پہ قرضہ لے کر اگر اپنے والدین کو حج کے لیے بھیجتا ہے تب بھی یہ ناجائز ہے۔ بغیر سودی قرض کے اگر وہ پیسہ لے اور اس کو ادا کرنے کا اسے یقین ہے تب وہ اگر اپنے والدین کو حج کے لیے بھیج دے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ پاجامہ کھڑے ہو کر پہننا کیسا ہے؟ علماء کرام نے پاجامہ پہننے کا جو طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ پاجامہ یا پینٹ وغیرہ بیٹھ کر کے پہننا چاہیے، اور ایک ضعیف حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر کے پاجامہ پہنتا ہے تو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو جب اتنی سخت وعید اگرچہ ضعیف حدیث ہی میں ہے تو ایک مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اس سے سخت پرہیز کرے، خدا نہ کرے وہ حدیث اللہ کے رسول اسلام کی ہو اور ہم کھڑے ہو کر کے پاجامہ پہنے اور کسی معاذ اللہ سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ لہذا اگر کوئی مجبوری نہ ہو، مجبوری کی صورت ہو تو الگ بات ہے، مجبوری نہ ہو تو پاجامہ یا پینٹ بیٹھ کر ہی پہننا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے، کیا عصر کے وقت سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے؟ نماز عصر کے بعد بغیر کسی عذر کے سونا نہیں چاہیے۔ یہاں پر بھی ایک ضعیف حدیث موجود ہے جس میں یہ ہے کہ عصر کے بعد اگر کوئی سوئے گا تو اس کی عقل زائل ہو جائے گی، یعنی عقل اس کی چلی جائے گی۔ تو ضعیف حدیث میں جب موجود ہے تو اور بھی زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، اور عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت رہتا ہے یہ بابرکت وقت رہتا ہے۔ اس وقت میں ذکر، اوراد و وظائف، درود پاک وغیرہ نیک کاموں کے اندر مصروف ہونا چاہیے، اور ہمارے بعض بزرگان دین نے بھی عصر کے بعد سونے سے منع فرمایا ہے، اور ہمارے جو اطباء بڑے بڑے حکیم ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ عصر بعد سونے سے نقصان، بہت سارے نقصانات ہیں، یعنی جسمانی نقصان بھی بہت ہے۔ تو جب بزرگوں نے بھی منع فرمایا، حکیموں نے بھی منع کیا، اور ایک ضعیف حدیث میں بھی موجود ہے، تب تو پھر عصر کے بعد سونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، جیسے مثال کے طور پر بیمار ہے یا بہت زیادہ تھک چکا ہے، کوئی ایسے عذر کی حالت ہو تو وہ اگر سو جائے تب پھر کوئی حرج نہیں ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔ کیا مچھر مارنے والی بیٹ استعمال کرنا جائز ہے جس میں بجلی سے مچھر کو راکھ کر دیا جاتا ہے؟ بجلی سے مچھر کو راکھ کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اس کو جلا کر کے مارا جاتا ہے۔ اگر واقعی یہی صورت ہے تب تو اس بیٹ سے مچھر مارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے آگ کا عذاب اگرچہ جانور ہی کو دینا ہو منع ہے، تو اگر جلا کر کے وہ راکھ کر دیتا ہے آگ کے ذریعے، اگر ایسا ہوتا ہے تب تو جائز نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ مچھر مارنے والے جو بیٹ آتے ہیں وہ مختلف طریقے کے رہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لی جائے کہ کیا واقعی اس سے جو مچھر مرتا ہے وہ جھٹکے کی وجہ سے مرتا ہے یا اس میں آگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جل کر کے مرتا ہے۔ تو اس کی پوری جب تحقیق ہو جائے تو اسی اعتبار سے اس کا حکم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس مسئلے پر اور مزید غور کر لیا جائے گا، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت کچھ حضرات 7-8 سال کے بچوں کو مار کر یا جھڑک کر بھگا دیتے ہیں مسجد سے، جبکہ اگر وہ خاموشی سے پچھلی صف میں نماز پڑھنا چاہیں۔ بچے اگر مردوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں تو ان بڑے لوگوں کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے کہ وہ پیچھے کھڑے ہو،
اور اگر بچہ ایک ہی ہے، نماز وغیرہ خوب اچھے طریقے سے سمجھتا ہے تو اس کو سب کے بیچ میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور 8-9 سال کا بچہ جو نماز خوب جانتا ہے اسے سب سے ہٹا کر کے پیچھے کر دینا یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ اور جبکہ بچے خود ہی جب پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور وہ 7-8-9 سال کے اتنے بڑے بچے ہیں کہ نماز کو خوب جانتے ہیں، نماز میں مستی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو مسجد سے بھگانا نہیں چاہیے۔ ہاں وہ بچے جو نماز کے اندر شرارت کرتے ہیں یا نماز کو خوب نہیں جانتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو مسجد سے باہر کر سکتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ حکم موجود ہے کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ۔ یہ انہی بچوں کے بارے میں ہے جو بڑے لوگوں کی نماز کو خراب کرتے ہیں اور نماز کو خوب نہیں جانتے ہیں، تو ایسے بچوں کو مسجد سے باہر کر سکتے ہیں۔ لیکن 8-9 سال کا بچہ جو نماز کو خوب سمجھتا ہے، وہ اگر پیچھے سب لگا کے اس طرح کے بچے کھڑے ہو جائیں تو پھر انہیں مسجد سے باہر نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر ہماری صف میں داخل ہو گیا تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر سمجھدار بچہ اگر سب میں بھی شامل ہو جائے تب بھی بالغ آدمی کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔